الحمد لله والسلام على حبيبه الذي اصطفى وبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الأمين الحكيم الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم ہمارے سرو ساما مدد مدد مغرائے سلطان زمانہ ہستی مستدارے تمنا شہدین مدد بغدادی اللہ مقتدر رشتی اتفاق شکستہ ہستی بحق سید عثمان حال مدد یا محمد الدین چشتی اور قادری ہمارے غوث اعظم ظلم شاہ امیر محمد قلب عالم ذنب اور قادری ہمارے غوث اعظم ظلم شاہ احمد رضا خان قلب عالم ذنب لہر میں عشق ذوق شراب لے کے چلے لہر میں عشق ذوق شراب لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا کہہ سکے کہ یہ سراغ لے کے چلے. ہم ایمان اور عقیدے کی فکر رکھنے والے اصول اور اصول شرائع کی روشنی میں زندگی گزارنے کا مزاج رکھنے والے رسول اللہ کی بتائے ہوئے اسماء حسنہ پر عمل کرنے والے نبی کونین رحمت عالم کی بتائی ہوئی شریعت مصطفیٰ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تر اپنی فکروں میں رکھنے والے کسی کو بغیر ثبوت اور دلیل کے مذہب نہ کہنے والے ہر ایک پر حکم صادر نہ کرنے والے مصطفیٰ کی دوائی فکر پہ روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کا مزاج رکھتے ہیں. ثبوت اور بغیر دلیل کے شریعت مصطفیٰ کا یہ اصول ہے کہ جب تک کسی کا کفر ظاہر جگ ظاہر نہ ہو تک اس وقت تک اس کو کافر مت کہو اور جب اس کا کفر ظاہر ہو جائے روز روشن کی طرح نکھر کر سامنے آ جائے اور وہ تمام وہ باطلانہ فکر ظاہر کرنے لگے اس وقت اس پر کفر ہوگا. وہ بھی ایک عام انسان اس پر کفر کی بات صادر نہ کرے گا بلکہ علماء اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کی کفریاتی جملے یا اس کی کفریاتی فکر نظر آئے گی جب علماء اہل سنت اس پر حکم صادر کریں گے اور ان علماء اہل سنت کے حکم کی صادر کرنے کی روشنی میں پھر مفتیان کرام اس پر حکم کفر عائد کریں گے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم شریعت مصطفیٰ کے اصول کی روشنی میں اپنی فکروں کو روشن کرنے کا اپنے اندر مزاج پیدا کریں. ہم آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اگر کوئی شخص شریعت مصطفیٰ کے اصول سے ہٹ کر زندگی گزارتا رہا اور ایک موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں اسے دیا اور اس نے توبہ کر لی اور توبہ پر ہی دنیا سے چلا گیا انسان وہ انسان اس انسان کا نماز جنازہ بھی پڑھا جا سکتا ہے پڑھایا جا سکتا ہے نظر و نیاز کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. شریعت مصطفیٰ اس کی ہمیں اجازت دیتی ہے. اب کوئی انسان بلا وجہ کفار و مشرکین سے بلا وجہ بدعقیدوں سے جا کر ملے اور جلے اور ان کے ساتھ رہے کھائے پیے تمام ساری چیزیں کرے بغیر کسی لوب لالچ بغیر کسی دباؤ کے تو اس کی فکر کی روشنی میں اس پر کچھ اور صادر ہوگا اور کوئی وجہ مجبوری وہاں پر قید ہو مگر دل سے انہیں برا جانتا ہو دل سے انہیں برا مانتا ہو ایسے شخص کو ہم اور آپ کافر نہیں کہیں گے. کافر کہہ دینا اور کسی پر بھی حکم صادر کر دینا یہ اپنے من کی مرضی کا نام ہو سکتا ہے مصطفیٰ کی شریعت کا بات نہیں ہو سکتی. شریعت مصطفیٰ اسے کہا جاتا ہے جو اپنی جان سے زیادہ شریعت مصطفیٰ اسے کے ماننے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان سے زیادہ اپنے مال سے زیادہ اپنے عزیز و اقربا سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں.
ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی تمام ساری خرافاتوں کو ہم دور کریں. کسی پر حکم کفر لگانے سے پہلے جو غیر شرعی کام ہماری آبادی میں ہو رہے ہیں ہم پہلے اس پر شکنجہ کسیں اور ان کو اس فکر سے آزاد کرائیں تاکہ وہ مصطفیٰ کے سچے رشتےدار بن جائیں. آج کی محفل میلاد کی محفل جس سلسلے میں یہاں پر منعقد کی گئی ہے جانے والی مرحومہ جو دنیا سے رخصت ہوئی وہ آخری لمحات میں خانقاہ سلطانیہ چولہ شریف پہنچی اور اس نے توبہ کی. اس بنیاد پر توبہ نہیں کی کہ وہ کافرہ تھی، اس بنیاد پر اس نے توبہ نہیں کی تھی کہ وہ دیوبندیہ تھی، اس بنیاد پر اس نے توبہ نہیں کی کہ وہ کسی بد مذہب سے فکر رکھتی تھی، بلکہ سلسلے طریقت میں داخل ہونے کے لیے، مریدی میں داخل ہونے کے لیے جو شرائط مرید ہوتا ہے اس کی روشنی میں اس نے پہلے توبہ کی، کلمہ پڑھا، پھر سلسلے قادریہ محمدیہ میں داخل سلسلہ پڑھا. اس کے بعد یہاں آئی اور اس کے بعد دنیا سے فوت ہوئی. اللہ تبارک و تعالی اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بلا وجہ شرعی کسی پر حکم صادر نہ کریں. علماء اہل سنت نے ہمیں معیار دیا ہے، مزاج دیا ہے. ایک بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، جس کے عقیدے کے تعلق سے ہم جانتے ہیں اس کا ریلیشن، اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا چچا، اس کی ماں، اگر اس کے حکم کے اس کے کفر کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں تو ایک ساتھ سب کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں. جس کے کفر کے بارے میں آپ کے پاس تحقیق ہو اسی کو کافر کہا جا سکتا ہے، اسی پر حکم کفر لگایا جا سکتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ نبی سے ہمسری کا دعویٰ کرتا ہے. ہمارا اور آپ کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم معاشرے میں، کلچر میں، اپنی تہذیب میں مصطفیٰ کی شریعت کے ان اصولوں کو فکر کے ساتھ بہتر بنائے تاکہ ہمارا اور آپ کا فکری معیار روشن ہوتا ہوا نظر آئے. کسی کا بائیکاٹ کرنے سے پہلے ان چیزوں کا بائیکاٹ کرو جو معاشرے کو برباد کر رہی ہیں. بے شک با کسی کی فکر کو پاما، کسی کی فکر کو بدنام کرنے سے پہلے ان چیزوں پر بھی کسوٹی کرو جس سے معاشرہ بدنام ہو رہا ہے. کوئی کہیں تھا اور اس نے توبہ کر لی، اس پر نشانہ مساد ہو. یہ دیکھو کہ کتنے لوگوں کے یہاں وہابیوں کا آنا جانا ہے، پہلے یہ بند ہوگا جب معاشرہ اور کلچر سدھرتا ہوا ہے. کتنے لوگوں کے یہاں شادیاں بد مذہبوں کے یہاں ہو رہی ہیں، وہابیوں کے یہاں ہو رہی ہیں. پورے اہل محلہ، اہل آبادی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے اس چیز پر کاربند ہو کر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو کہ ہماری بیٹی اسی گھر میں جائے گی جس گھر میں نبی کے وفادار رہتے ہیں، اور ہمارے گھر میں وہی لڑکی آئے گی جس گھر میں مصطفیٰ پر سلام پڑھا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم رشتہ داری توڑنے پر تیار نہیں ہو، تم رشتہ داری کرنے پر تو کمر بستہ ہو، مگر مصطفیٰ سے وفاداری کی بنیاد پر اپنے آپ کو نکما ثابت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان اصولوں پر اپنی فکر کو روشن کریں. آج یہ اصولوں سے ہٹ کر فکر ہو رہی ہے لوگوں کی. کتنی ایسی رشتہ داریاں ہیں اس آبادی میں جو بد مذہبوں کے یہاں ہیں، یعنی بد عقیدہ وہابی دیوبندیوں کے یہاں ہے، اور ان کے ساتھ خلط ملط بھی ہے، ہم لوگوں کا آنا جانا بھی ہے، رشتہ داری میں آتے ہیں اور جاتے ہیں، سب ملتے ایک دوسرے کے یہاں کھاتے اور پیتے ہیں. میں کہوں گا یہ کس کی ذمہ داری کون نبھائے گا؟ آپ کی ذمہ داری ہے معاشرے کو سدھارنے کی. آپ اپنے عقیدے اور ایمان و عقیدے کا جواب آپ دیں گے. اگر تمہیں حشر معلوم ہے، میدان محشر کی فکر معلوم ہے، یہ معلوم ہے کہ یقیناً ایک دن قیامت آئے گی، بروز محشر وقع ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، ایک ایک رائی کے دانے کے برابر حساب کیا جائے گا. تو خدا را اپنی فکروں کو روشن کرو، اپنے اصولوں کو روشن کرو کہ تاکہ تمہارے معاشرے میں بھی یہ بد مذہبیت کی فکر تمہارے معاشرے سے دور ہو جائے گا. مگر ان اصولوں سے تو لوگ دور ہونا چاہتے نہیں ہیں. اگر کسی نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ کے پیچھے تحقیق میں لگے ہوئے. تحقیق کرنا
کسی عام انسان کا کام نہیں ہے، تحقیق کرنا ان محققین کا کام ہوتا ہے جو مصطفیٰ کی شریعت کے وفادار ہوتے ہیں، اور شریعت کو سمجھنے کا جس کے اندر صلاحیت اور جذبہ ہوتا ہے وہ انہیں محققین کہا جاتا ہے، جو مسائل شریعہ کو سمجھتے ہیں، اس پر تحقیقی جائزہ لیتے ہیں، اور بال سے زیادہ باریک مسئلے پر بال سے زیادہ باریک نگاہ رکھتے ہوئے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج دیکھیے، جسے دیکھیے چند چیزیں پڑھی اور اس کے بعد حکم صادر کر دیا کہ انہوں نے غلط کیا، نماز جنازہ کیسے پڑھائی گئی؟ بھائی جنازہ اس کی پڑھائی جاتی ہے جس نے چلتے جاننے سے پہلے اس فکر کو اپنے ذہن میں رکھا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسے ایمان کہا جاتا ہے، اسے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے جانا نہیں، پرکھا نہیں، پھر کیسے اعتراض آپ نے کر دیا کہ جانے والا دنیا سے گیا، وہ ایمان پر نہ خاتمہ نہیں ہوا؟ ایمان پر خاتمے کا آپ کے پاس کون سا ایسا آلہ ہے جس آلے سے آپ نے دیکھ کر یہ تحقیق کر دی کہ جانے والا ایمان پر نہیں گیا ہے؟ ایک آن ہوتی ہے، ایک ٹھوکر لگنے سے پہلے اگر رفع اللہ تبارک و تعالیٰ، اور میاں سنیے، تحقیق کی روشنی میں سنیے، سرکار بغداد غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں میرا مرید جب تک دنیا سے رخصت نہیں ہوگا جب تک اسے ایمان نصیب نہیں ہوگا، ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ جانے والی مرحومہ نے آخری لمحوں میں کلمہ پڑھ کر غوثیت معاف کے سلسلے میں داخلہ لیا، اب اس کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری سرکار غوث کے حوالے۔ سرکار غوث نے فرمایا میرا مرید، ایک ایک مرید، میں عبد القادر جیلانی ہوں، غوث اعظم ہوں، جب تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو جنت میں داخل نہیں کروں۔ سبحان اللہ۔ بغداد کا غوث یہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے مریدوں کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور غوث کا غلام ہونے کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایمان پر نہیں گیا۔ ایمان نصیب انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، مصطفیٰ کی محبت کا معیار ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں کلچر میں اسی فکر ہونا چاہیے۔ ہم بے حیائیوں کو پروان چڑھا رہے ہیں، بے حیائیوں کو عروج پر پہنچا رہے ہیں، بدتمیزیاں عروج پر ہو رہی ہیں۔ کب تمہاری آنکھیں کھلے گی؟ کب تم اپنی آنکھوں سے آنکھوں کی پتلیوں سے دیکھو گے کہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ صرف اپنا گھر مت دیکھو، اپنے پڑوس کی بھی حفاظت، ایمان و عقیدے کی بھی حفاظت کرو، اور اس کی کلچر، اس کی تہذیب کی بھی حفاظت کرو۔ اپنی مساجد میں وہ امام لا کر رکھو جو مسائل شرعیہ سے یقیناً واقف ہو، واقفیت رکھتے ہو، شریعت کے مسئلے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، کسی کے کہنے اور بہکاوے میں آ کر وہ مسئلہ شریعت غلط بیان نہ کریں۔ یہاں شرعی مسائل کے لیے مفتیان کرام ابھی ہمارے موجود ہیں، علماء اہل سنت موجود ہیں، درس گاہیں موجود ہیں، دارالافتاء موجود ہیں۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے اگر کسی مسئلے پر ہمیں کوئی شک و شبہ نظر آئے تو ہم معاشرے میں بدامنی نہ پھیلائیں، سب سے پہلے مفتیان کرام کی بارگاہ میں جا کر رجوع کریں، علماء اہل سنت سے رجوع کریں، اور اس مسئلے کو ان کے سامنے رکھیں، وہ جو اس مسئلے کا جو حل بتائے اس حل پر ہمارا اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر عمل کرتے ہوئے، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری۔ کسی مسئلے کو بیان کر دینا ایک تیر کمان سے نکال دینے والا مزاج مت رکھو، اپنے اصول کو سدھارو۔ میں نے آپ کے سامنے اس تحقیق کو اس لیے رکھا اور میں نے اس لیے آ کر آپ کے سامنے گواہی دی کہ اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی، میں نے کلمہ پڑھایا، سلسلے قادریہ میں داخل کیا، آج دنیا سے رخصت ہوئی اور پھر یہاں ایک فتنے نے جنم لیا۔ میں کہوں گا مصطفیٰ کے غلام فتنہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے، مصطفیٰ کے غلام فتنوں کو مٹانے کے لیے ہوتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ فتنوں کو مٹاؤ، معاشرے سے فتنوں کو مٹاؤ، اپنے معاشرے میں نماز کی بہاریں لاؤ، اپنے معاشرے میں شریعت مصطفیٰ کی بہاریں لاؤ۔ جب معاشرے میں شریعت مصطفیٰ کی بہاریں ہوں گی، میرا نظام جو بتائے ان اصولوں پر اپنی زندگی کو گزارو۔ مشائخین پھپون شریف
جو شرعی مسائل تمہیں بتائے ان پر عمل کرو. دیوا کے وارث پاک نے جو مشن دیا ہے اس پر عمل کرنے کا اپنے اندر مزاج پیدا کرو. ایسا نہیں کہ آپ وارثی ہیں, آپ کے اوپر نماز فرض نہیں ہے. سرکار وارث پاک نے نماز کی جو تلقین کی ہے, جو پڑھنے کی جو معیار دیا ہے, اس معیار پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. بلا وجہ شرعی ایسے چیزوں کو مت اپناؤ جس کی شریعت مصطفیٰ تمہیں اجازت نہیں دیتی ہے. لوہا لکڑ شریعت مصطفیٰ نے اجازت نہیں دی ہے, مرد کے لیے جائز نہیں ہے. ہاتھوں میں نہ سونے کی چینیں پہنو, نہ چاندی کی چینیں پہنو, نہ گلوں میں چاندی اور سونا پہنو. پہننا یہ تو ایک 4 واشے کی چاندی کی انگوٹھی, وہ بھی 1 نگ والی, ایک مرد کے لیے جائز ہے. یہ شریعت مصطفیٰ. عورتوں کے لیے چاندی سونا جائز ہے, پہن سکتی ہیں. گلٹ, لوہا, پیتل, تانبا شریعت اجازت نہیں دیتی. اس کو شریعت کہا جاتا ہے. شریعت مصطفیٰ ہمیں پردے کا درس دیتی ہے. آج امام کوئی تقریر میں یہ نہیں کرتے کہ اور تو پردہ کرو, گھروں میں رہو, بیٹیوں کو گھروں میں پردے کے ساتھ رکھو. اگر کوئی امام یہ آواز اٹھائے گا تو محلے والے اسے امامت سے باہر کر دیں گے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کو کنیزہ فاطمہ بنا کر پردے کے ساتھ اپنے گھروں میں رکھو. بلا وجہ ان کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون مت تھماؤ. بڑے بڑے لمبے لمبے چوڑے چوڑے موبائل ان کے ہاتھوں میں مت دو, بلکہ ان کو گھر میں رکھ کر کنز ایمان قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاؤ, باہر شریعت پڑھاؤ, قانون شریعت پڑھاؤ, تاکہ جس گھر میں جائیں وہاں جا کر چڑیل اور بھوت بن کر جھگڑا نہ کرے, بلکہ کنیز فاطمہ بن کر جنت کی بہاروں کی باتیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, نمازوں کی پابندیاں ہماری ذمہ داری ہے. جھوٹ غیبت چغلی کو تم نے تھام رکھا ہے, دامن تھام رکھا ہے. تم بزرگوں کی مقدس سرزمین کے قریب رہتے ہو. تمہاری زبان جھوٹ سے زنگ آلود نہیں ہونا چاہیے. تمہاری زبان کلمے حق کی فکر کے ساتھ آباد ہونا چاہیے. تم شاہ سلطان احمد کے دیار محبت میں رہتے ہو. وہ سلطان احمد جنہیں چورا شریف کی سرزمین پر مدینہ المنورہ کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی, اسی سلطان احمد کے دیار میں ہمارا پریشان. جب پریشانی آتی ہے تو ہم پرائم منسٹر کو یاد نہیں کرتے ہیں, سلطان احمد کو یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. صرف پریشانی میں سلطان احمد تمہیں یاد آتے ہیں, کم سے کم جب خوشحال رہو تب بھی سلطان احمد کو یاد رکھو کہ سلطان احمد نے مصطفیٰ کی شریعت میں ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا. ان کے بیٹے فضل الدین احمد نے ہمیں روزہ رکھنے کا درس دیا ہے. شاہ قطب الدین احمد, معیز الدین احمد نے ہمیں تقوی و طہارت کی روشنی میں زندگی گزارنے کا مزاج دیا ہے. یہ بیلاپور کی سرزمین میں سرکار سیدنا اللہ رحمت و رضوان کئی روز سرزمین پر آرام فرما ہوتے اور آ کر تمہیں دنیا کی فکر کی باتیں نہیں بتاتے تھے, مصطفیٰ کی شریعت کی درس دیا کرتے تھے. بے شک سبحان. آج تمہارے اندر وہ فکر پیدا ہو جائے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے, آج بھی ہو ابراہیم سائمہ پیدا, آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا, کی محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہے. سبحان اللہ. سبحان. اپنی فکر کو بہتر بناؤ, اپنی زبان پر ہر وقت ورد رکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. اپنی زبانوں کو جھوٹ غیبت چغلی سے بچاؤ. آج زبان پر کلمے کی جگہ گالیاں ہیں تمہارے, شربت عشق پینے کی جگہ شراب کی بوتلیں ہیں تمہارے ہاتھوں میں. تجھ ہے تمہاری زندگیوں پر جس شراب کو مصطفیٰ نے حرام کہا, آج اسی کو تم گلے لگائے ہوئے گلے چموا رہے ہو. اگر اپنے گلوں کو کوئی چیز پلانا ہے تو شربت عشق پلاؤ, تو کربلا میں حسین نے اپنے پینے کا درس دیا. ہمارے اور آپ کے اندر وہ فکر پیدا ہو, ان اصولوں کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں جس سے ہمارا معاشرہ, ہمارا کلچر, ہماری تہذیب روز روشن کی طرح روشن ہوتی ہوئی نظر آئے. ہم کردار حسینی کے ساتھ صحابہ کی محبت کا درس رکھتے ہیں, عشق و وفا کی فکر رکھتے ہیں,
یا ہم عقیدہ پلٹنے والے نہیں ہیں، عقیدے پر جب قائم ہو جاتے ہیں تو موت آنا ہے، یقیناً موت برحق ہے، ایک دن آنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یقیناً ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایمان والوں کے نزدیک مرنے کا ترجمہ نہیں آتا ہے، چکھنے کا ترجمہ آتا ہے، اور جو عشق کا مزہ چکھتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ اور یہ چکھنے کی فکر ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جن کی فکر میں کلمہ حق کی یہ فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب رسول کو مان لیا کہ مصطفیٰ ہے تو پھر ہم مریں گے کیوں؟ اس لیے کہ جو مرتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے وہ مر جایا کرتے ہیں، جن کے پاس مصطفیٰ کا سہارا اور وسیلہ ہوتا ہے وہ ان کے عشق میں مچل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اور آپ اس فکر کو اپنے بہتر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ معاشرے میں، گاؤں میں، آبادی میں کسی طرح کا خلفشار مت پیدا کرو۔ ایمان والا دنیا سے جانے جاتے وقت ایمان کی دولت کے ساتھ گیا، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ کسی نے پوری زندگی اپنی بد مذہبیت میں گزاری، آخر ایام میں اس نے توبہ کی۔ علماء اہل سنت سے، مفتیان کرام سے آپ استفتاء کریں، پوری زندگی کفر میں رہا ہو اور آخر ایام میں اس نے آ کر توبہ کی، پھر کفر کی جانب نہ پلٹا، اسی آن میں اسے موت آئی، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حکم شریعت کیا ہے؟ علماء اہل سنت، مفتیان کرام یہی جواب دیں گے، وہ ایمان وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ابھی چند روز پہلے سکندرہ، بڑا سکندرے کا مسئلہ ہے، چند لوگوں نے شریعت مصطفیٰ سے خلاف ہٹ کر غیر مذہب کے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی اور تمام غیر شرعی کام کیے۔ علماء اہل سنت کے ساتھ چند افراد، خاص چیدہ لوگوں کے ساتھ لوگ ایک ہفتہ قبل چودہ شریف آستانے پر آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم سے یہ خطائیں، یہ غلطیاں ہوئی ہیں، اب حکم شریعت کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے لیے حکم شریعت یہی ہے کہ آپ اعلانیہ طور پر توبہ بھی کر لیں، اگر تجدید بیعت کسی سے ہے تو پھر دوبارہ تجدید بیعت کریں، اگر شادی شدہ ہے تو دوبارہ نکاح کریں۔ یہ حکم شریعت ہے۔ اس میں بھی لوگوں نے ہوا دینے کی کوشش کی۔ میں گیا سکندرہ ابھی جمعے کو روز اور الحمدللہ وہاں پروگرام ہوا، انہوں نے آ کر وہاں پر توبہ کی، سلسلے میں داخل ہوئے، پھر آئے، ان کا نکاح دوبارہ سے پڑھایا گیا اور تمام وغیرہ وغیرہ، تمام سلسلے میں داخل ہونے کے ساتھ تمام سارے جو بھی رسم ہونا چاہیے وہ انہوں نے ادا کیے۔ میں نے جا کر اہل سکندرہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بہکا ہوا شخص اگر غیر روش پر چلا گیا تھا، پلٹ کر اگر وہ ایمان و عقیدے کی فکر میں داخل ہو گیا ہے تو اب آپ اور ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارا مال اگر واپس آ گیا ہے تو اب دوبارہ وہ کوئی نہ چھڑا پائے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اہل ایمان کی ہے، اہل عقیدہ کی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنی کفریات سے توبہ کر لے تو پھر آپ دوبارہ اسے انجیکشن مار مار کر کفر کی طرف پلٹائے۔ اگر ایسا کرو گے تو وہ کفر تمہارے طرف پلٹے گا، اس لیے کہ وہ اپنے من سے اب کفر کی طرف نہیں جا رہا ہے بلکہ آپ اسے تشاء سے اس کے کفر کی طرف واپس پلٹوا رہے ہیں۔ ایسی فکروں سے اپنے آپ کو بچائیے، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرو۔ میرے بھائی، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی اصول کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں نظر و نیاز ہوتی ہے، فاتحہ ہوتی ہے، 10ویں کی فاتحہ، 20ویں کی فاتحہ، 40ویں کی فاتحہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ نظر جب ہم مصطفیٰ کے وسیلے سے پیش کرتے ہیں، نبی کے وسیلے سے، صحابہ کی بارگاہ میں، اولیاء کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے ہمارے گھر کے اس مرحوم تک بھی اتنا ہی ثواب پہنچتا ہے جتنا سب کی بارگاہوں میں پہنچتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد مر جاتے، جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں جاتا ہے۔ جو لوگ مصطفیٰ کے عشق میں دنیا سے جاتے ہیں ان کے پاس قرآن کی تلاوت کا بھی ثواب پڑتا ہے، تلاوت کا بھی ثواب پڑتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اصولوں کو، فکروں کو بہتر بنائیں، شرعی اصول کی روشنی میں زندگی گزاریں۔
کبھی سلسلے وار کی دیواریں سلسلے کی دیواریں نہ کھڑی کریں. ایسے کاموں سے ہم بچیں جو خلاف رسول ہے، خلاف شرع ہے. عقیدے کا سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہماری، اور آپ کی ذمہ داری ہے، نوجوانوں کی بھی ذمہ داری ہے، بوڑھوں کی بھی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایمان و عقیدے کے تعلق سے آگے قدم بڑھائیں. اپنی آبادی میں کوئی بھی، تمہاری آبادی میں کوئی کسی گھر کا بدعقیدہ کوئی نہ لے پائے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے گاؤں کی بیٹی بدعقیدے کے گھر میں گئی کیسے؟ سب سے پہلے تو آپ اس بات کا ہمیں جواب دیں کہ آپ کی آبادی کی بیٹی بدعقیدے کی یاد گئی کیسے، اور آپ نے اسے منظور کر کیا کہ کر کیا کیسے؟ جب جاتے وقت آپ کو آپ کے احساس بیدار نہیں تھے، تو وہ اگر اس گھر سے پلٹ آئی ہے تو آج تم اس کو اوپر پھر دوبارہ انجیکشن مار کے اسے واپس پلٹوانے کی کیسے بات کرتے ہو؟ ہمارے معاشرے میں تمہاری کلچر میں اصول ہونا چاہیے کہ نہ ہم وہابی کی بیٹی لائیں گے، نہ یہاں وہابی یہاں بیٹی دیں گے. ہماری بیٹی گھر پر رہنا ہمیں رکھنا گوارا ہے، مگر کبھی رسول اللہ کے دشمن کے یہاں دینا گوارا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب بیٹی ہے، گھر دینا چاہے جیسا گھر ملے دے دو، چاہے وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو، چکلالوی ہو، مودودی ہو، دے دو، بوجھ سر سے ہٹاؤ. کنیز فاطمہ کو بوجھ مت سمجھو، اپنے گھر کے لیے رحمت سمجھو. اسے اسی گھر میں بھیجو جس گھر میں رحمتوں کے ماننے والے ہو، میلاد کے ماننے والے. غریب کے گھر میں بیٹی دے دو، مگر کبھی کسی غدار کے گھر میں بیٹی اپنی مت دے دو، اس لیے کہ غدار کے ساتھ تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا ہے. جب ان بیوقوفوں بد مذہبوں کا نکاح ایک بندر کے ساتھ نہیں ہے تو نبی کے وفادار کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم شریعت مصطفیٰ کے اصولوں پر اپنی زندگی کو گزاریں، معیاری فکر کے ساتھ زندگی گزاریں، نبی کی شریعت پر عمل کرنے کا اپنے اندر مزاج پیدا کریں. پھر ساتھ گھوم کر فکر کے ساتھ سارے لوگ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بھائی، ہم نے توبہ کی. لوگ کہتے ہیں صاحب توبہ کریں گے تو ہماری نگاہیں شرم سے جھک جائیں گی، لوگ کہیں گے کہ اس نے توبہ کی ہے. جانتے ہو توبہ کرنے والا کتنا بلند ہوتا ہے؟ جو توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آدھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور توبہ کرنے والا وہ ہے بندہ جسے رب توفیق دیتا ہے وہی توبہ کرتا ہے، جسے رب کی توفیق نہیں ہوتی ہے وہ کبھی توبہ نہیں کرتا. اب یہ انعام، اس سے بڑا انعام کیا ہے کہ رب نے تمہیں توفیق دی، تم نے توبہ کر لی. مصطفیٰ نے کرم کیا، ہم نے کلمہ حق پڑھ لیا. ورنہ کلمہ پڑھنے والے تو وہاں بھی تھے، کربلا میں بھی تھے کلمہ پڑھنے والے بنا میں مسلمان، مگر توفیق رب نے نہ دی کہ وہ حسین کو سمجھ پاتے، توفیق رب نے نہ دی کہ وہ سیدہ زینب کو سمجھ پاتے. جنہیں توفیق دی انہوں نے حسین کے قدموں کی غلامی کو اپنی زندگی کے لیے بہتر زیور سمجھا اور حسین کے قدم نازنین پر حاضر ہوئے. اس آبادی کے لوگوں، اس محلے کے لوگوں، آپ ہمارے بہت قریب ہو، دل و جان سے ہمارے قریب رہتے ہو. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں خدارا ایسی فکروں سے اپنے آپ کو بچائیے. جن کے عقیدے سے دور رہنے کی ضرورت ہے ان سے آپ قریب ہو جاتے ہو. ایسے معاشرے، اپنے گھروں کی بارات، ڈی جے گاجے باجے بہت باراتیں لے جانا بند کرو. شریعت مصطفیٰ کا اصول عام ہو چکا ہے، کسی بھی بارات میں نہ ڈی جے آنے دو، نہ ڈی جے لے جاؤ، نہ ڈی جے لانے دو، بلکہ ہر غیر شرعی چیزوں سے بات کرو. صرف نبی کی نعت آتے ہوئے، نبی کی نعت آتے ہوئے جاؤ، اور نبی کی نعت پڑھتے ہوئے ہی اپنی بیٹی کی بارات اپنے دروازے سے بلاؤ. ایسے اصولوں پر اپنی زندگی گزارو. رب تعالیٰ ہمیں اور آپ کو
توبہ کی توفیق عطا فرمائے، کلمہ حق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ترجمہ بن پڑھوں نے جب کیا تو یہی کہا مولا بتا دے، مولا دکھا دے، مولا سمجھا دے، مگر جب پڑھے لکھے امام بریلی کے امام اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا تو یہی فرمایا ہے کہ حبیب سیدھے راستہ پر چلا، اس وقت انعام ہے، فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، جو سرکشت اور محفوظ راستہ ہے۔ اے ایمان والو، ہمارے نزدیک سب سے محفوظ وہ راستہ ہے جب ہم توبہ کر کے کلمہ حق پڑھ لیتے ہیں تو یہی راستہ سب سے محفوظ راستہ ہوتا ہے، اور یہی راستہ آخرت میں ہمیں ایمان پر خاتمہ کرتا ہے۔ جو بندہ رب کی توفیق کے سائے میں اپنی زندگی گزارتا ہے اسی کو ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے، اور جسے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے اسی کو قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے، اور جسے ایمان پر خاتمہ ملتا ہے اسی کو جنت کا دروازہ ملتا ہے، اسی کو نبی کے حق کو پیارا ملتا ہے، اسی کو مسلمان سے گزرنے کا موقع ملتا ہے، اور اسی کو گزاری میں جنت میں پہلا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فکر کو بہتر بنائیے، رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی لفظ شوئی ہو تو پروردگارا اسے اپنے کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ولکم